اور یہ جو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے. وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کی جس نے بڑی جان ماری ہے، عامر کیانی کی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا. لیکن ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا. تو یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. جس طرح کا پریشر پڑا ہوا ہے آج، اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پالیٹیشن پہ پریشر نہیں پڑا. پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، فیملیز گھروں میں گھس رہے ہیں، عورتیں ہیں، فیملیز عورتیں ہیں وہاں، ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شہریار افریدی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ کبھی کہ کسی عمر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے کہ بال پکڑ رہے ہیں، جس طرح ان کو گھسیٹ رہے ہیں، یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہمارا جو روایتیں ہیں، جو ہمارا دین ہے، یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس سب چیز کے اندر کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے ہیں. میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے ہیں، قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی. قوم آپ کو بھولے گی نہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہیں، اور جس طرح آپ کھڑے ہیں تو نہ میں آپ کو بھولوں گا، نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی. اور مجھے یہ بھی میں واضح کر دوں، کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے ممبرز کے اوپر ڈالا ہو جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے. میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا. کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا. جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں، دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہوں، اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، تو اس کو یہ سمجھ آئیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں، میں تو اپنی بات نہیں کرتا، یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی، کیونکہ قوم کو بھی پتہ آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں. اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کر نہیں رہا، اور کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں. سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. 25 کا ہمیں پتہ اس لیے کیونکہ ہمیں باقی کا پتہ اس لیے نہیں کہ 7,500 ورکرز کو پکڑ لیا، 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کتنے اور شہید ہوئے ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تقریباً 700 کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئی، اور وہ گولیوں کی انجری زیادہ ہیں. تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، جو بھی ہے، ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، تو پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا. اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی، اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی. پلان کیا ہوا تھا سب کچھ، کیونکہ مجھے تو شروع میں پتہ ہی نہیں، میں تو جیل میں تھا 4 دن، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا جیل سے، انہوں نے کہا جی تباہی ہو گئی، یہ ہو گیا، گھر جلائے گئے، کور کمانڈر. میں بھی حیران، یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ 27 سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلا گھراؤ کچھ ہوا ہے 27 سال میں؟ جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو، اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں، اس کا انٹیلیجنس آفیسر کو،
तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग्स नहीं जलती, तो ये एकदम क्या हुआ है? तो इसका हमें आप मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए, और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी मैं अभी आपको बता देता हूं क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए हैं। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहां जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहां हूं, ये पास ही तो है, 3-4 मील यहां से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा हो? कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसको ऊपर कोई बचाने वाला नहीं आए। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहां सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना? कौन था जिसने अंदर उनको किया? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो आगे उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी कि प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये प्लान बनाया हुआ है, ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है, ये ही हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इलेक्शन जो जीत गया था, जो प्राइम मिनिस्टर था, जिसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिशियन ने साजिश की फौज के साथ मिलकर और उसको बजाय प्राइम मिनिस्टर बनाने के उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करवाएगा और मुल्क टूट गया। ये वही प्लान बन रहा है। इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं, तो अब इनको यह नजर आ रहा है कि ना किसी तरह फौज के सामने खड़ा करो। कौन अपनी फौज से लड़ता है मुझे बताएं? अगर फौज से लड़ेगा तो क्या मुल्क ही हारेगा ना? कभी कोई लड़ता है? ये जो सारा कराया जा रहा है, जो उकसाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा? सिर्फ ये पीडीएम को ही फायदा है ना? मुल्क की तो जमहूरियत भी तबाह। अब ये सोच ले कि यहां केयर टेकर का अब क्या काम रह गया, इनकी क्या कानूनी हैसियत रह गई है? 90 दिन पूरे हो गए, इनका तो काम था इलेक्शन करवाने के लिए आना। इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है? यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है? और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा।